السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين۔ 27ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پارے کی شروعات میں قوم لوط کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیسے عذابات کو مسلط کیا۔ عذاب کی جو ہے 4 صورتوں کو بیان کیا گیا۔ جب عذاب کے بارے میں بیان کیا اور کہا کہ ہم نے پتھر برسائے، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تو اللہ تعالیٰ نے امطرنا کا لفظ استعمال کیا، یعنی برسائے۔ اور مصومۃ عند ربک، پتھر جو برسائے گئے وہ نشان زدہ تھے، ان پر نشانات لگے ہوئے تھے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے قوم لوط کے اوپر جو عذاب برسائے، پتھر کے جو بارش برسائے، اللہ بیان فرماتا ہے کہ ہم نے ان پتھروں پر جو ہے نشان لگا دیا تھا۔ گویا اللہ رب العالمین نے ان پتھروں پر لکھ دیا تھا کہ یہ پتھر کس کے اوپر گرنا ہے اور کون اس پتھر سے ہلاک ہوگا۔ دوسری چیز، تیسری چیز جو ہے حجارۃ من طین، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، جو پتھر تھے وہ پکے ہوئے مٹی سے بنائے ہوئے تھے، یعنی مٹی کو پکا کر اس کے گول گول جو ہے شیپ دے کر اس کو برسایا گیا تھا۔ زمین پر ریسرچ کرنے والے ماہرین ارضیات کہتے ہیں کہ اس طرح کا پتھر کہیں بھی موجود نہیں ہے دنیا میں، کسی پہاڑ پر موجود نہیں ہے، اور کسی بھی علاقے میں، کسی بھی خطے میں وہ پتھر موجود نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ جو پتھر ان کے اوپر برسائے گئے تھے وہ دنیا کے نہیں بلکہ وہ آسمانوں کے تھے۔ اور چوتھی چیز جو بیان فرمایا گیا وہ یہ ہے، یہ تو معلوم کرنے کی یہ جگہ ہے کہاں، یہ قوم لوط جہاں بستی تھی، اللہ رب العالمین کا جہاں پر عذاب آیا، یہ جگہ ہے کہاں؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ یہ جگہ جو ہے بہت ہی عجیب و غریب جگہ، اور ماہرین ارضیات نے ریسرچ کیا اور تحقیق کر کے بتایا کہ یہ جو جگہ ہے، یہ جگہ جو ہے ڈیڈ سی میں موجود ہے، یعنی ابھی جہاں پر مرا ہوا سمندر، یعنی بحر میت جس کو کہا جاتا ہے، اس پانی کی کثافت اتنی ہے کہ اگر اس پانی میں کوئی آدمی چھلانگ لگا دے اور اس کو اگر تیرنا بھی نہیں آتا ہے تو پھر بھی تیرتا رہے گا، وہ پانی اس کو ڈبائے گی۔ اس پانی کے نیچے جو ہے اللہ رب العالمین نے قوم لوط کو رکھا تھا، تباہ و برباد کر دیا ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے۔ اور اولے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کسی بھی قوم کے اوپر عذاب کو مسلط نہیں کرتا، کسی بھی قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ اس قوم کے اندر کوئی بھی بھلائی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے عذاب کا قانون ہے کہ جب وہ عذاب کو بھیجتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس قوم کے اندر اگر آٹے میں نمک کے برابر بھی اگر بھلائی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ یہ قوم تو اب بالکل باغی اور سرکش بن چکی ہے، تو اللہ رب العالمین جو ہے اس قوم پر عذابات کو مسلط کر دیتا ہے، اور پھر زمین
کی تھی وہاں پر سوروں اور بندروں نے جگہ بنا لیا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. ایسی قوم جب اتنے سرکش اور باغی بن جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. اور کیسے اللہ کا عذاب آئے؟ زمینی عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا, دوسرے اقوام کو ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا, اور ایسے مسلط کیا اللہ رب العالمین نے کہ پھر وہاں کی جو مسلمان عورتیں تھیں, لڑکیاں تھیں, پھر ان کے اوپر ایسے ظلم و جبر کیا گیا کہ ننگا ان کو کر کے بھگایا گیا. یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے اس وقت جب کسی قوم کے اندر پورا کا پورا قوم جو ہے باغی اور سرکش بن جائے, پورا کا پورا قوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ورزی کرے, تو پھر اللہ رب العالمین ایسی قوم پر جو ہے زمینی اور آسمانی عذابات کو مسلط کر دیتا ہے. اللہ نے کہا لنرسل علیہم حجارۃ من طین, ہم نے اس قوم لوط کے اوپر جو ہے آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی. اس کے بعد ایک بڑی پیاری سی بات بتائی جا رہی ہے, فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. سو جو لوگ مومن تھے ہم نے ان کو اس علاقے سے نکال دیا. یعنی قوم لوط میں کچھ لوگ تھے جو لوط علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور وہ مومن تھے, تو اللہ کہہ رہا ہے فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, جو مومن تھے ہم نے ان کو نکال دیا. فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, مسلمانوں کے گھروں کے علاوہ جتنے بھی گھر تھے وہاں کوئی اللہ کا مطیع و فرما بردار نہیں تھا. یہاں کیا بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, کہ جو مومن تھے ہم نے ان کو اس علاقے سے نکال دیا. بعض دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علاقہ تھوڑے مسلمانوں کا ہے, اور مان لیجیے سارا کا سارا علاقہ مسلمانوں کا ہے, تھوڑے غیر مسلم رہتے ہیں, لیکن مسلمانوں کی سرکشی کی وجہ سے اور مسلمانوں کے بغاوت کی وجہ سے اللہ رب العالمین جب اس علاقے میں کسی عذاب کو نازل کرتا ہے, زمینی ہو یا آسمانی عذاب, بارش بہت زیادہ ہو جانا یا پھر بجلیوں کا گرج کر ان گھروں کے اوپر گر پڑنا, یہ آسمانی بلائیں ہیں, یہ آسمانی عذابات ہیں. اور زمینی عذابات کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ زلزلے برپا کر دے یا پھر زمین کو پھاڑ کر سب کو دھسا دے, یہ زمینی عذابات. آسمانی اور زمینی عذابات کو اس علاقے میں مسلط کر دیتا ہے. وہاں پر کچھ مومن لوگ بھی ہوتے ہیں, آج تو نبی کا زمانہ نہیں اور رسولوں کا زمانہ نہیں, وحی کا زمانہ نہیں, پھر ان لوگوں کو کیسے اس علاقے سے نکالا جائے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی ہیں, اے میرے پیارے نامدار, اے میرے شوہر, اے اللہ کے رسول بتائیے, کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر اللہ کے عذابات مسلط ہوتے ہیں لیکن اس علاقے میں مومن اور مسلمان بھی ہوتے ہیں, وہ بھی اس عذاب کے جو ہے شکنجے میں آ جاتے ہیں. اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, عائشہ یہ جو عذاب آسمانی ہو یا زمینی ہو اس علاقے میں مسلط کیا گیا تو وہ عذاب جو ہے در حقیقت کافروں کے لیے, باغیوں کے لیے, مشرکوں کے لیے جو ہے وہ عذاب ہوتا ہے, اور جو مومن ہوتے ہیں ان کے لیے وہ عذاب نہیں بلکہ وہ رحمت ہوتا ہے. یہ واضح ہو جانا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, ہم نے آسمانوں کو قوتوں کے ذریعے بنایا, اپنی طاقت کے ذریعے سے آسمان کو بنایا. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھ سے بنایا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں, لیکن وہ کیسے ہیں یہ آدمی تصور نہیں کر سکتا, سوچ نہیں سکتا. اس لیے کہ قرآن کی دوسری آیت بیان کرتی ہے لیس کمثلہ شیء, وہ کس طرح ہے کسی کو نہیں معلوم, وہ کسی چیز کے مثل نہیں ہے. بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے آسمان کو بنایا, وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, اور ہم اس کو وسیع کرتے چلے جاتے ہیں. یہ نہیں کہ وسیع کر دیا, نہیں, وسیع کرتے چلے جاتے ہیں, پھیلاتے چلے جاتے ہیں. اس آسمان کو, زمین کو بنایا اور ہم اس کائنات کو جو ہے وسیع کرتے چلے جاتے ہیں. بگ بینگ کی تھیوری پیش کی گئی, اور اس بگ بینگ کی تھیوری کے بعد دنیا کو حیران کر دینے والے سائنٹسٹ نے بگ بینگ کی جب تھیوری پیش کی تو اس نے یہ بھی بتایا کہ
کائنات جب وہ دھماکہ ہوا اور جو وہاں پر دھماکہ ہونے کے بعد ایک کائنات وجود میں آئی تو اس وجود کے بعد جو ہے وہ اب سے تب سے لے کے اب تک یہ کائنات پھیل رہی ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم نے آسمانوں کو قوتوں کے ذریعے سے بنایا اور ہم برابر اس کو وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے آسمان کو جو ہے فرش بنا دیا، کشادگی اس میں پیدا کر دی۔ گویا اللہ رب العالمین نے کائنات کو بنایا اور بنانے کے بعد ایسے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ آئے دن اس میں جو ہے کشادگی پیدا ہوتی ہے، وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جی اسی لیے دیکھتے ہیں کہ آئے دن ایک چیز سامنے آتی ہے، فلاں سائنٹسٹ نے فلاں جگہ پر کوئی چیز تلاش کر لی اور وہ خبر میں بھی آ جاتی ہے، اور پھر تھوڑے دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھی اس سے بھی بڑی چیز کوئی پتہ چل رہی ہے۔ تو جیسے جیسے ایام جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں، ایام آگے بڑھ رہے ہیں، تو ویسے ویسے سائنسدان جو ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں، جو سائنسدان ہیں، جو ماہرین ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں، اور آئے دن انہیں کچھ نہ کچھ نیا ملتا ہے، کچھ نہ کچھ عجیب و غریب چیزیں ملتی ہیں۔ ایک تھوڑے دن پہلے ایک سائنٹسٹ نے ریسرچ کیا کہ خلا میں ایک ایسا سیارہ بھی ہے جو سورج سے 23 گنا زیادہ روشنی دینے والی ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں اللہ نے کیسی کیسی چیزیں اس زمین و آسمان کے اوپر بنائی ہیں، اس زمین اس کرے کے باہر بھی کیسی کیسی چیزیں۔ ایک تو میں معلوم ہے کہ جو ہے زمین تیسرا سب سے بڑا سیارہ ہے، اور اس سے بڑا سیارہ، سب سے بڑا سیارہ جو ہے وہ مریخ ہے، مریخ کے بعد سورج ہے، اور سورج کے بعد زمین ہے۔ یہ تین سیارے یہ بڑے بڑے مانے جاتے ہیں، لیکن یہ سائنٹسٹ کہتا ہے کہ سورج سے بہت زیادہ بڑا اور 23 گنا زیادہ روشنی دینے والا سیارہ خلا میں موجود ہے، اور وہ کتنی دوری پر ہے وہ بھی بتا دیا گیا۔ 8 لاکھ جو ہے سال، 8 لاکھ سال کی دوری پر ہے، یعنی جیسے سورج کی روشنی نکلتی ہے تو اس کو زمین میں آنے میں وقت لگتا ہے، تو اسی طرح سے اگر زمین سے بندہ اس سیارے تک جانا چاہے اور اس روشنی کی رفتار کی طرف وہ جائے، یہاں سے جس طرح سے روشنی اپنے مراحل طے کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے اس تیزی سے جائے تو اس کو 8 لاکھ سال لگ جائیں گے اس سیارے تک پہنچنے کے لیے۔ سائنسدان کہاں چلے گئے؟ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو جو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اے اللہ تو نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اگر یہ جنات اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے تو پھر ان کے اوپر تو نے روزی روٹی کو کیوں ڈال دیا کہ روزی روٹی بھی تمہیں کو کمانا ہے؟ اے اللہ روزی روٹی کا مالک تو ہے، تو اب تو روزی روٹی دے ہمیں، اور ہمارا کام عبادت کرنا ہے تو ہم عبادت کریں گے، روزی روٹی دینا تیرا کام ہے تو تو روزی روٹی دے۔ اللہ نے آگے بیان فرمایا کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ اللہ بیان فرماتا ہے میرے بندو یہ جو روزی روٹی کے لیے تم دوڑ دھوپ کرتے ہو در حقیقت یہ عبادت کا حصہ ہے۔ جی اسلام نے جو نظریہ پیش کیا ہے کمائی کا، یہ جو تم کماتے ہو، دوڑ دھوپ کرتے ہو اپنی بیوی بچوں کے لیے، یہاں جاتے ہو وہاں جاتے ہو، محنت اور مزدوری کرتے ہو، یہ عبادت کا حصہ ہے۔ اسلام نے اس کو عبادت قرار دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر کوئی آدمی محبت سے محنت سے حلال کمائی کا ایک ٹکڑا اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے تو گویا اس نے جو ہے بہترین صدقہ عطا کیا اور بہترین جو ہے اس نے نیکی کا کام کیا۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ تو جواب دیا گیا کہ روزی روٹی کے لیے دوڑ دھوپ کرنا جو ہے یہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے اور عبادت کا حصہ ہے۔ ایک عقیدے کا رد کیا گیا اسی آیت کریمہ کے اوپر۔ انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو پیدا اس لیے کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، اور یہاں پر کہا جاتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ
اگر آپ نہ ہوتے، آپ کا وجود نہ ہوتا، آپ کا اسم مبارک نہ ہوتا، آپ کا نام نہ ہوتا تو یہ کائنات وجود میں نہیں آتی۔ گویا کائنات کے وجود کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کائنات کو وجود میں لایا گیا، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا تھا کہ وہ میری عبادت کرے۔ اس عقیدے کا رد کیا گیا اس آیت کریمہ کے اندر۔ اور ایک چیز دیکھیں، یہاں پر لیعبدون کا تذکرہ کیا گیا۔ عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، غلام، اور عبدیت یعنی بندگی، غلامی۔ اللہ کہہ رہے لیعبدون، مثال کے طور پر زید ہے، اس کا غلام عمرو ہے۔ اب عمرو اس کا غلام ہے تو کب کے لیے غلام ہے؟ صبح بھی غلام، دوپہر بھی غلام، شام بھی غلام، رات میں بھی غلام، ہر وقت 24 گھنٹہ عمرو زید کا غلام ہے۔ تو جب عمرو 24 گھنٹہ زید کا غلام ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں، میں اس کا مالک ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو تمہیں 24 گھنٹہ میرا غلام بن کے رہنا پڑے گا، میری عبدیت میں تمہیں رہنا پڑے گا اور میری بندگی تمہیں کرنی پڑے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں کہ تم نے صبح عبادت کر لی اور شام میری عبادت سے غافل ہو گئے، شام عبادت کر لی تو صبح میری عبادت سے غافل ہو گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ 10 دن تم نے عبادت نہیں کر لی اور پھر باقی ایام غائب ہو گئے، مہینہ بھر تم نے عبادت نہیں کی اور باقی ایام غائب ہو گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ 24 گھنٹہ دن میں 24 گھنٹے تمہیں ہماری بندگی کرنی پڑے گی اور 7 دن ہفتے کے تمہیں ہماری بندگی کرنی پڑے گی، کسی کی چھٹی نہیں ہے جی، اور مہینے کے 30 دن تمہیں ہماری بندگی کرنی پڑے گی اور سال کے پورے سال جو ہے تمہیں ہماری بندگی کرنی پڑے گی۔ یہ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا۔ اور آگے کیا بیان فرمایا؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر مثال بیان کی کہ اور ہم یہ بھی ان سے نہیں چاہتے کہ میرے بندے مجھے کھلائیں۔ اے میرے بندو میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا آقا ہوں۔ اے میرے بندو تم میرے بندو ہو، تم میرے غلام ہو، لیکن میری یہ خواہش نہیں ہے، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تم کما کر لاؤ اور مجھے کھلاؤ۔ ہم تم سے یہ چیز نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنا کہہ رہے ہیں کہ تم ہماری عبادت کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال اس میں بیان کی اور یہ قول اس میں نقل فرمایا کہ اے میرے بندو تم بھی غلامی کی زندگی دیکھتے ہو۔ عرب کے لوگوں سے کہا گیا دیکھو تم اپنے غلاموں کو، وہ غلام کما کر لاتا ہے اور مالک تم ہو تو اس کا پیسہ کھاتے ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ غلام کی کمائی مالک کھا سکتا ہے، غلام کما کر لایا کرتا تھا اور تم مالک بیٹھ کے کھایا کرتے تھے، لیکن ہم وہ مالک ہیں جو تم سے کمائی تو چاہتے ہیں لیکن کھاتے نہیں ہیں۔ اے میرے بندو ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنے لیے کماؤ، اپنے لیے روزی روٹی تلاش کرو، ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمارے لیے لے کے آئے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں کھلاؤ، ہمیں نہیں چاہیے کھانا پینا، تم کھاؤ پیو کماؤ، اپنے لیے کماؤ، جو کرنا ہے کرو، لیکن بس ہم اتنا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد پورا ہونا چاہیے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے اس کے بعد سورۃ الطور جو ہے، طور یہ بہت ہی مشہور جگہ ہے، کوہ طور جس کو کہا جاتا ہے، سورۃ الطور شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَالطور، طور کی قسم، وَکتاب مستور، اور لکھی ہوئی سطر سطر کتاب کی قسم، فی رق منشور، پھیلی ہوئی کتاب کی قسم۔ قسم کھانے کا اسٹائل بھی دیکھیں، والطور، طور کی قسم، وکتاب مستور، لکھی ہوئی سطر سطر کتاب کی قسم، فی رقب منشور، پھیلی ہوئی کتاب کی قسم، والبیت المعمور، اور آباد رہنے والے گھر کی قسم، یعنی آباد رہنے والے گھر بیت المعمور کی قسم۔ یہاں پر دیکھیے والطور جو معلوم اللہ تعالیٰ نے کہیں طور سنین کہا، کہیں طور سینا کہا، اور وہ کتاب مستور، لکھی ہوئی سطر سطر کتاب کی قسم، فی رق منشور، اور پھیلی ہوئی کتاب کی قسم، اور آگے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا والبیت المعمور، آباد رہنے والے گھر کی قسم۔ کیا مطلب؟ یہ بیت المعمور جس طرح سے دنیا میں خانہ کعبہ ہے، معلوم ہے خانہ کعبہ دنیا کے بیچوں بیچ میں ہے، جی وہ دنیا کے بیچوں بیچ میں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو بیت معمور ہے، یہ بیت معمور، مان لیجیے خانہ کعبہ اگر یہاں پر ہے تو بیت معمور جو ہے 7 آسمانوں کے اوپر، بالکل خانہ کعبہ یہاں پر،
ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ساتواں آسمان اسی خانہ کعبہ کے اوپر ہے، بیت معمور۔ آج آدمی عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، حج کرنے کے لیے جاتا ہے، طواف لگاتا ہے خانہ کعبہ کا۔ کبھی دوست کے ساتھ چلا گیا، کبھی آپ نے سنا دوست نے یہ کہا ہو کہ بھائی یہ لاسٹ مرتبہ، اس کے بعد تم کبھی نہیں آتے؟ کبھی کہا یہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ جب چاہے پیسہ والا ہے، دولت والا ہے، وہ آ جائے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے۔ اللہ نے جتنی اس کی جو ہے دے رکھی ہے، جتنا اس کے مقدر میں لکھا ہے، وہ اتنی مرتبہ عمرہ کرے گا، اتنی مرتبہ حج کرے گا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی یہ لاسٹ مرتبہ، اس کے بعد تم نہیں آ سکتے۔ یہ خانہ کعبہ کا معاملہ ہے۔ لیکن اسی کے اوپر جو بیت معمور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ بیت معمور، جب میں معراج میں گیا تو بیت معمور کو دیکھا، حضرت جبرائیل نے بیت معمور کا تعارف پیش کیا۔ اے اللہ کے رسول، یہ بیت معمور ہے، یہ ایک بہت بڑی مسجد ہے۔ اے اللہ کے رسول، یہاں پر روزانہ 70,000 فرشتے جو ہیں چکر لگاتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، یہاں پر روزانہ 70,000 فرشتے جو ہے طواف کرتے ہیں، لیکن اے اللہ کے رسول، قیامت کی صبح تک آج اگر کوئی فرشتہ چکر لگا لیا، قیامت کی صبح تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا لشکر، اس کا فوج اور اس کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس کی کتنی بڑی لشکر ہے، کتنا بڑا فوج اس نے تیار کر رکھا ہے۔ اور کہا گیا کہ جو سود کھاتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو کوئی اللہ کے اتنے بڑے لشکر اور اللہ تعالیٰ جو اتنا بڑا، وہ طاقتور، اتنا پاورفل اور اتنی زبردست ذات، اس کے ساتھ کوئی جنگ لڑ سکتا ہے؟ گویا سود کھانے والا ڈائریکٹ جنم میں چلا جائے۔ تو یہ بیت معمور ہے، 70,000 فرشتے جو ہے روزانہ اس میں چکر لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جو ہے اس کی باری کبھی قیامت کی صبح تک نہیں آئے گی۔ ایک اور چیز بیان کیا گیا، دیکھیں قیامت کے دن کچھ لڑکے لڑکیاں ایسے آئیں گی، بچے، یعنی بچے سے مراد نوجوان لڑکے لڑکیاں جو مر گئے، ان کے نام اعمال میں ہے نیکیاں ہیں، کچھ گناہ بھی ہیں، اور ان گناہوں کی وجہ سے وہ جو نیکیاں ہیں وہ سارے ٹھیک ہے، معاملہ فیصلہ کر دیا گیا، چلو ٹھیک ہے جنت، لیکن تمہارے ماں باپ کا مقام زیادہ ہے، تمہارے ماں باپ کا مقام زیادہ ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ نیکیاں کی، سو ہم نے ان کا مقام اور ان کا درجہ بڑھا دیا، ماں باپ کا مقام اور درجہ بڑھا دیا، ان کو تھوڑا اوپر ہی جنت دے دی، اور ہم تمہیں دے رہے ہیں، اے لڑکے ہم تمہیں دے رہے ہیں جنت۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں دے رہے ہیں، میرے بندے تیرے لیے یہ جنت ہے۔ بندہ دیکھے گا اللہ میرے ماں باپ جو ہیں اوپری درجے میں ہیں، مجھے نیچے اچھا نہیں لگا۔ اللہ کہے گا کہ میرے بندے جا، میں نے تجھے تیرے ماں باپ کے درجے کے برابر جنت دے دی، جا جس طرح سے تیرے ماں باپ کو میں نے جنت دی، اسی طرح سے میں نے تجھے بھی جنت دے دی، تو بھی چلا جا اپنے ماں باپ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ ایسے کر کے، اے اللہ یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ جو لڑکا ہے اس نے بھی گناہ کیا، خیر اس کا درجہ کم تھا، لیکن اس کا درجہ بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ماں باپ کا جو درجہ تھا اس کو کم کر دیتا، اس میں داخل کر دیتا، لیکن اس کا درجہ بڑھا کے اوپر لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ مالک القدوس بیان فرماتا ہے، میرے بندو اگر میں ماں باپ کے درجے کو نیچے کر دیتا تو یہ ناانصافی ہو جاتی، اور میں نے جو اس لڑکے کے درجات کو بلند کر دیا، یہ میرا فضل ہے، یہ میرا فضل ہے، یہ میرا رحم کرنے کا اسٹائل ہے۔ اللہ نے وہی چیز بیان فرمائی، یہی کہ ہم بی گریڈ والوں کو اے گریڈ تو دے سکتے ہیں، لیکن اے گریڈ والوں کو بی گریڈ نہیں دے سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے۔ بیان فرمایا سورۃ النجم میں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قسم ہے ستارے کی کہ جب وہ چھپ جائے، ما ضل صاحبکم وما غویٰ، تمہارے ساتھی نے نہ راہ جو ہے کھو دیا ہے، نہ ہی وہ ٹیڑھی راستے میں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو جب اندھیرا چھا جاتی ہے، جب اندھیرا چھا جائے تو بندہ اندھیرے میں کیا کرتا ہے؟ رسی کو دیکھ کر وہ سوچتا ہے سانپ ہے، سوچتا ہے سانپ ہے۔ کبھی بڑے پہاڑ کو دیکھ لیا، بڑے پہاڑ کو دیکھ لیا، بڑا پہاڑ دیکھ کے سوچتا ہے
پتھر دیکھ لیا, چٹان دیکھ لیا, سوچتا ہے کوئی جانور تو نہیں اس کے پیچھے. اندھیرے میں بندے کو چیزوں کی شناخت نہیں ہوتی ہے, اور جب سورج آ جاتا ہے تو پھر ساری چیزیں جو ہے واضح ہو جاتی ہے. یہ سانپ نہیں, یہ رسی ہے, یہ اس کے پیچھے کوئی جانور وانور نہیں ہے, یہ جو بڑا چٹان ہے یہ کوئی موذی جانور نہیں ہے بلکہ یہ پتھر ہے. ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ سورج کے طلوع کرنے کے بعد واضح کر دیتا ہے. جی آگے بیان فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوی, یہ جو تمہارا ساتھی ہے, یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارا نبی, یہ تمہارا جو ساتھی ہے یہ تمہارے ساتھ رہا لیکن تم پھر بھی اس کا انکار کرتے ہو. کیا کہتا ہے میرا نبی؟ یہی کہتا ہے نا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے. ذرا سوچو 40 سال تک جس نے کبھی انسانوں کے تعلق سے جھوٹ نہیں بولا, 40 سال تک جس نے کبھی بشر کو اور انسان کو جھوٹا نہیں کہا اور ان کے تعلق سے کبھی جھوٹ نہیں بولا, یہ امین لفظ تو تم نے دیا تھا نا, صادق تو تم نے کہا تھا نا رسول کو کہ یہ تو امین ہے, یہ صادق ہے, اس کی بات کو ہم مانتے ہیں. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھ کر جو ہے صفا میں چڑھ کر اعلان کرتے ہیں کہ اگر میں تم سے کہوں کہ میرے پیچھے اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ آور ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ سارے لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بات مان لیں گے. کیوں مانو گے؟ اس لیے کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا. جو انسان 40 سال تک کبھی جھوٹ نہ بولے, کیا وہ 40 سال کے بعد جھوٹ بول سکتا ہے؟ وہ بھی اللہ کے تعلق سے. ماہرین نفسیات پاگل ہو جائیں گے اگر اس آیت کریمہ پر غور و فکر کریں. جو سائیکولوجسٹ ہیں ان کے دماغ کے پردے پھٹ جائیں گے اگر اس آیت کریمہ پر غور و فکر کریں. اس لیے کہ 1 سال سے 15 سال تک, خیر بچہ بڑا ہو گیا, چلو 12-15 سال تک بہت بڑا ہو گیا بچہ, اب 15 سال سے لے کے 20 سال تک, بلکہ 15 سال سے لے کے 40 سال تک لے لیجیے, یہ سارا ایام جو ہے اس کے بننے اور بگڑنے کا پیریڈ ہے. یہ وہ ان تمام ایام میں جو ہے وہ یا تو بن جائے گا یا بگڑ جائے گا. اللہ نے کہا کہ جو بگڑنے کے ایام تھے, جو بننے کے ایام تھے, ساری چیزوں کو بالا طاقت رکھو. یہ میرا نبی دیکھو پیدا ہونے سے لے کے 40 سال تک کبھی اپنی زبان میں کذب بیان یا فضول باتوں کو لایا نہیں. جب یہ 40 سال تک فضول باتوں کو اپنی زبان میں لایا نہیں تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ 40 سال کے بعد یہ بگڑ گیا؟ 40 سال کے بعد بگڑا, اور 40 سال کے بعد بگڑا بھی تو کیسے بگڑا کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کر. اور اس کے بعد جو ہے ضل کہا گیا, غوا کہا گیا. ضلالت کہا جاتا ہے کہ جو ایک ایسا آدمی جو لا علمی کی بنیاد پر جو ہے گمراہ ہو گیا اور ہدایت سے انحراف ہو گیا. لا علمی کی بنیاد پر معلوم نہیں تھا, کرتا چلا گیا. ضلالت جو ہے وہ آدمی کو جہنم میں لے کے چلی جائے. لا علمی کی بنیاد پر اگر کوئی بندہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا گیا, اس کو کہا گیا ضلالت. اور غوایت کہا جاتا ہے کہ علم ہوتے ہوئے, جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے بھی بندہ توحید کو چھوڑ دیا, اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا, قرآن کی تلاوت چھوڑ دیا, قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا, علم رکھتے ہوئے ساری چیزوں سے انحراف کر لینا, نیکیوں سے انحراف کر لینا. اللہ پاک پروردگار عالم بیان فرماتے ہیں یہ غوایت ہے. اور اپنے پیارے حبیب کے بارے میں کیا بیان فرمایا, ما ضل صاحبکم وما غوی, یہ نبی جو ہے وہ ضلالت سے بھی دور ہے اور غوایت سے بھی بعید ہے. جی اپنے نبی کو اللہ رب العالمین نے ضلالت سے بھی دور رکھا اور جو ہے غوایت سے بھی دور رکھا. کیوں دور رکھا؟ تاکہ آنے والے ایام میں جو ہے اس کو رسول بنایا جائے, اس کی رسالت تم مان لو. تم یہ نہ کہو کہ یہ تو ایسا تھا اب اچانک ایسا کیسے ہو گیا, یہ سوال پیدا نہ کرو. اسی لیے ہم نے اپنے نبی کو ضلالت اور غوایت دونوں چیزوں سے دور رکھا. آگے ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی اپنی جانب سے کچھ نہیں بولتے, نبی اپنی زبان میں کچھ بھی نہیں لاتے جب تک کہ ہمارا حکم نہ آ جائے, جب تک کہ ہم کوئی چیز بیان نہ کر دے. میرا نبی تو وہ ہے جو اپنی زبان میں کچھ بھی نہیں لاتا. جب تک ہم اجازت نہ دے, ہمارا کلام یا ہماری طرف سے جبرائیل کوئی بات لے کے نبی کے دل میں نہ ڈال دے, نبی کو سنا نہ دے, تب تک یہ نبی کی زبان حرکت نہیں کرتی, نبی بولتے نہیں ہے کچھ.
یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو گویا اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ شرعی مسائل جتنے بھی ہیں اور جتنی ساری نبی کی باتیں ہیں یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی القا کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی وحی کی گئی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح سے کتاب یعنی یہ قرآن کریم منزل من اللہ ہے، اسی طرح سے حدیث رسول بھی منزل من اللہ ہے۔ گویا اللہ رب العالمین اجازت دیتا تو رسول بولتے۔ یہ بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیت کریمہ میں۔ میرا نبی جو بولتا ہے وہ لفظ لفظ میرا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ القمر کی شروعات کی اور بیان فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ کیا مطلب قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ جائے گا نہیں کہا گیا بلکہ چاند پھٹ گیا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت جو ہے اس طرح سے ہے، یعنی یہ جو دو انگلیاں اسی طرح سے ہیں، یعنی دونوں انگلیوں کے بیچ میں کوئی بھی انگلی نہیں ہے، کوئی بھی جگہ نہیں ہے اور زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے۔ میں اور قیامت جو ہے اس دو انگلی کی طرح ہے۔ اور اللہ کے رسول نے بیان فرمایا یہ جو بڑی والی انگلی ہے یہ آدم علیہ السلام سے لے کے مجھ تک کا زمانہ ہے، اور یہ جو چھوٹی والی انگلی ہے یہ مجھ تک سے لے کے قیامت تک کا زمانہ ہے۔ اللہ اکبر، قیامت اتنی قریب آ گئی۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، پھٹ جائے گا نہیں بلکہ پھٹ گیا۔ اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ مشرکین جو ہے مطالبہ کرنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ محمد آپ اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں، ذرا معجزہ دکھائیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا معجزہ دکھاؤں؟ کہا ادھر ادھر دیکھے کچھ نظر نہیں آیا، دیکھا چاند، چاند کو دو ٹکڑے کیجیے، چاند کو دو ٹکڑے کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے پیارے حبیب اپنے انگشت مبارکہ کو جو ہے انگشت مبارکہ کو چاند کے اوپر پھیریے، ہم دونوں کو ٹکڑے کر دیں گے، دونوں کو ٹکڑے، چاند کو جو ٹکڑے کر دیں گے، دو الگ الگ آدھا آدھا چاند بنا دیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگشت مبارکہ کو چاند کے اوپر ایسے گھمایا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہ معجزہ دکھایا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر نبی علیہ السلام نے چاند کو دو ٹکڑے کیا تو باقی لوگوں کو کیوں نہیں دکھائی دیا؟ وہاں جتنے لوگ تھے ان کو کیوں دکھائی دیا؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو اس کا جواب یہ ہے کہ آدھی دنیا میں دن ہوتا ہے اور آدھی دنیا میں رات، تو جہاں دن تھا وہاں تو چاند نہیں ہوتا نہیں دن میں، تو وہاں سورج نکلا ہوا تھا، سورج کی موجودگی میں چاند ہوتا نہیں ہے اور اس طرح سے بھی دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ہاں کبھی کبھار سورج کی موجودگی میں چاند دکھائی دے دے، لیکن بہرکیف جو دن میں تھے جاگے ہوئے تھے وہ ادھر ادھر گھوم رہے تھے، اپنے کام کاج میں مصروف تھے، تو ان کو دکھائی نہیں دیا۔ ایک جواب دیا ٹھیک ہے، جہاں دن تھا وہاں نہیں دکھائی دیا، جہاں رات تھی وہاں کے لوگوں کو تو دکھائی دینی چاہیے تھی، ان لوگوں کو کیوں نہیں دکھائی دیا؟ تو بھیا ان لوگوں کو اس لیے نہیں دکھائی دیا کیونکہ یہاں تو کافر و مشرکین جو ہے انتظار میں تھے کہ کب چاند کے دو ٹکڑے ہوں گے، وہ لوگ انتظار میں تھے، وہ لوگ تو سب چادر اوڑھ کے سو رہے تھے، ان کو کیسے پتا چلے گا چاند کے دو ٹکڑے ہونے والے؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کبھی کبھار ہمیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ آج جو چاند گرہن لگنے والی ہے، کیا ہم انتظار میں بیٹھتے ہیں کہ دیکھیں گے چاند گرہن؟ کوئی لوگ ہیں تو رہتے ہیں دیکھتے ہیں چاند گرہن دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں سو جاتے ہیں نہیں دیکھتے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب آدمی انتظار میں تو نہیں رہے گا، تو ان لوگوں کو کیا معلوم کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے والے ہیں؟ سو خیر وہ لوگ سو گئے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں بیان کی گئی۔ اچھا پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی پرانی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیوں نہیں؟ اگر چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تو بہرکیف چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا تذکرہ پرانی کتابوں میں تو کم سے کم ہونی چاہیے نا۔ تو جواب دیا گیا کہ دیکھو بھئی پرانی کتابیں چھوڑو، سب سے بہترین اور سچی کتاب جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، تم اس کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ جی ہم مانتے تو ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے انگشت مبارکہ چلائی تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، اللہ نے قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا، ہم مان گئے۔ لیکن کسی غیر مسلم کو اگر سمجھانا تو کیسے سمجھائیں گے؟
تو غیر مسلم کو یہ بولا جائے گا کہ بھائی صاحب آپ جائیں پہلے اس واقعے کی جو ہے جھوٹے ہونے کی دلیل لے کر آئیں, یہ واقعہ غلط ہے اس کی دلیل لے کر آئیں, اور تب جا کر ہم مانیں گے کہ ہاں آپ کی بات سچ ہے, قرآن میں جو بیان کیا گیا وہ غلط ہے. حالانکہ یہ چیز کبھی ہو نہیں سکتا, قیامت کی صبح تک یہ چیز ہو نہیں سکتی. اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ بیان فرماتا ہے کہ قرآن کو ہم نے آسان بنایا, سو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. یہاں آدمی کہتا ہے, مسلمان کہتا ہے کہ ہم تو قرآن نہیں پڑھ سکتے, دنیا جہان کی ساری منطقی کتابیں تم یاد کر لو, ساری فلسفے کی کتابیں تم سمجھ لو, لیکن جب قرآن کی بات آئے بندہ کہتا ہے یہ قرآن ہم سے نہیں ہوگا, یہ تو مولوی ملانوں کے کام ہے, یہ ہم سے نہیں ہوگا. اے بندے, یہ کتاب جو ہم نے نازل کیے جن لوگوں پر نازل کی تھی, جن جاہلوں پر نازل کی تھی, دیکھو ذرا ان کی کتاب اور ان کے واقعات اور ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھو, ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو. وہ لوگ تو بالکل جاہل اور ان پڑھ تھے, پڑھے لکھے نہ تھے, لیکن ہم نے ان لوگوں کے لیے قرآن کو اس دور میں نازل کیا. آج تو تم ماڈرن زندگی گزارتے ہو اور بہت زیادہ دنیا کی ترقیوں میں آگے بڑھ گئے ہو, تم تو ان لوگوں سے زیادہ جاننے والے ہو. اے میرے بندو, ذرا ان لوگوں کو دیکھو جن کے اوپر ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے, جن لوگوں کے درمیان ہم نے اس کتاب کو بھیجا ہے, وہ تو جاہل کون تھی, کچھ بھی جانتی نہ تھی, کچھ بھی پڑھتی نہ تھی. کیا میں اگر کسی کتاب کو نازل کروں اور کسی کتاب کو نازل کروں تو کیا میں اس کو بہت زیادہ مشکل بنا کر جاہلوں کی قوم میں نازل کروں گا؟ اللہ کی بیان فرما رہا ہے, اے میرے بندو, وہ تو جاہل لوگ تھے اور مجھے کتاب جاہل لوگوں میں نازل کرنا تھا, میں نے جاہلوں کی کتاب کو نازل کیا, تو کیا میں جاہلوں کے لیے کتاب کو نازل کروں گا تو بہت زیادہ مشکل بنا کر نازل کروں گا؟ میں نے ان پڑھوں کے درمیان کتاب کو بھیجا, تو جو میں نے ان پڑھوں کے درمیان کتاب کو بھیجا تو انہی کی طرف کتاب کو آسان بنا دیا. اور یہ کتاب وہ کتاب ہے, ایک سائنٹسٹ اس کا مطالعہ کرے, ایک بہت بڑا سائنسدان اس کتاب کا مطالعہ کرے تو وہ اپنے مطلب کی باتیں نکالے گا, اپنے لیول کی باتیں نکالے گا. اور ایک بہت زیادہ کم پڑھا لکھا آدمی اس کتاب کو مطالعہ کرے تو وہ اپنے لیول کی باتیں نکالے گا. یہ قرآن کا اعجاز ہے. دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہے جس کو آدمی بڑا آدمی پڑھے تو اپنے مطلب کے معنی, اپنے لیول کا جو ہے معنی نکالے, اور ایک چھوٹا آدمی پڑھ لے جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ اپنے لیول کا معنی نکالے؟ کوئی کتاب ایسی ہے؟ یہ قرآن کا اعجاز اللہ رب العالمین نے وہی چیز بیان فرمائی. ایک اور چیز دیکھیں, یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر 15-16 سال ہو گیا تو مدرسے میں حفظ میں داخلہ نہیں دیتے. بڑا ہو گیا, حفظ کرنے کا جو زمانہ ختم ہو گیا ہے. اب ہم تجھے حفظ کرنے کی اجازت نہیں دیتے, کرنا ہے تو الگ سے کر لے, لیکن ہم تجھے باقاعدگی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. کرنا ہے حفظ الگ سے کر لے, لیکن باقاعدہ ہم تجھے درس نہیں دیں گے قرآن حفظ کرنے کی. تو حفظ کس کے لیے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے حفظ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کو یاد کریں. یہ بچے جن کی زبان عربی نہیں ہے لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں قرآن کو محفوظ کر دیا. سوچے ذرا یہ کتاب کیسی آسان کتاب ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, ہم نے قرآن کو آسان بنایا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کوئی ہے کہ اس کتاب سے نصیحت حاصل کرے؟ تو گویا اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے کہا کہ اس کتاب کو جو ہم بتا رہے ہیں یہ کتاب بہت آسان کتاب ہے. اچھا, آج مولوی کہتا ہے کہ تم نہیں پڑھ پاؤ گے, یہ کتاب بڑی مشکل ہے. اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے جو ہے بہت زیادہ تمہیں 18 علوم سیکھنے پڑیں گے. اس کو پڑھنے کے لیے 18 علوم جو ہے تمہیں چاہیے. 18 علوم کے بغیر تم اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتے. یہ مولوی آج بیان کرتا ہے, خود پڑھ لیا, خود استفادہ کر رہا ہے. عوام الناس کی جب پڑھنے کی بات معلوم ہے مولوی کو, ارے عوام پڑھ لے گا تو سارا بھانڈا اپنا پھوٹ جائے گا. قرآن میں ساری چیزیں بیان کر دی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 18 علوم کی ضرورت نہیں ہے, قرآن کو پڑھو اچھے سے, ہم نے بہت آسان قرآن نازل کیا ہے. ایک چیز اور نقطہ یہاں سے معلوم ہوا, اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کو 4 مرتبہ بیان کیا. ایک یہاں پر بیان کیا اور اس کے نیچے بھی اور بھی بہت ساری جگہوں پر, یعنی کل ٹوٹل 4 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اس طرح سے یہ آیت بار بار اس میں آیا. کیا کہنا چاہ رہا ہے؟
کہ اے میرے بندوں یہ کتاب جو ہم نے آسان بنا دیا ہے تمہارے لیے، اگر تم اس کتاب کو سمجھتے ہو تو ہم یہ کتاب جو ہے تمہارے لیے ڈھال کی طرح بنا دیں گے۔ یعنی شیطان نے جو وعدہ کیا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا اور پیچھے سے آؤں گا، اے اللہ میں تیرے بندوں کو چاروں طرف سے آؤں گا اور چاروں طرف سے جو ہے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے دیکھو ہم نے قرآن کو 4 جگہ بیان کر دیا کہ کتاب آسان ہے، تم اس کو مضبوطی سے تھامو، مضبوطی سے پکڑو، اچھے سے سمجھو، ہم اس کتاب کو تمہارے لیے ڈھال بنا دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد سورۃ الرحمن ہے۔ ایک آدمی آپ کے گھر آ گیا، مہمان آ گیا گھر، آپ اس مہمان سے کہہ رہے ہیں اچھا بلا لیے اس کو اندر آئیے، سلام کلام ہو گیا، کیسے ہیں بھائی، خیریت ہے، طبیعت کیسی ہے، الحمدللہ اچھی، 2-4 منٹ گفتگو کے بعد طبیعت کیسی ہے آپ، نہیں ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ہے، پھر 2-4 منٹ گفتگو کے بعد کیسے ہیں بھائی، مزاج وغیرہ سب ٹھیک ہے، ہاں بھائی ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں، طبیعت بھی ٹھیک ہے، دوائی وغیرہ بھی لے لی، کھانا بھی کھا کے آیا ہوں، ٹینشن مت لو، نہیں پوچھوں گا کھانے کے بارے میں۔ خیر وہ اپنے بارے میں بتائے گا کہ میں ٹھیک ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد بندہ پوچھتا ہے طبیعت ٹھیک ہے، ہم تب سے خالی وہی پوچھے جا رہے ہیں، دماغ خراب کر دیا یہ پوچھ۔ یہ اللہ کے کلام کی چاشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو بار بار بیان کر رہا ہے، بار بار بیان کر رہا ہے، اور اس کلام کی چاشنی تو یہ ہے کہ جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حافظ پڑھتا ہے تو وہ سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، پڑھا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اور اس طرح سے وہ گیا بینہما برزخ لا یبغیان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہر آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو لایا، تو گویا ہر آیت کو سننے میں مزہ آتا ہی ہے، لیکن جب خاص کر کے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تلاوت ہوتی اور بھی دل خوش ہو جاتا ہے اور بھی مزہ آتا ہے، اور کہتے ہیں فرمائشیں بھی ہوتی ہے بعض جگہ امام صاحب بڑے دن سے سورۃ الرحمن نہیں پڑھے، آج سورۃ الرحمن پڑھی، آج سورۃ الرحمن سننا ہے۔ یہ قرآن کی چاشنی ہے، یہ قرآن کی مٹھاس ہے کہ بندہ اس کو کتنا بھی پڑھے کبھی بور نہیں ہوگا۔ یہ کتاب کی خاصیت ہے، بندہ پڑھتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ مشرکوں کے ایک اعتراض کا جواب دیا گیا، یہ جو رسول قرآن بیان کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو رسول قرآن بیان کرتا ہے، یہ قرآن جو ہے در حقیقت کوئی منزل من اللہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے۔ یہ ملک شام، ملک ایران، ملک عراق وغیرہ جاتے تھے تجارت کے لیے، وہاں سے کسی عیسائی، کسی پادری سے یہ ساری چیزیں سیکھ لیا، یہاں آ کے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الرحمن مہربان رحمان علم القرآن، یہ قرآن جو رحمان نے سکھایا، جی خلق الانسان، اور انسانوں کو پیدا کیا۔ دیکھیں انسان پہلے آیا یا قرآن پہلے آیا؟ انسان پہلے آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تذکرہ پہلے کیا اور انسان کا تذکرہ بعد میں کیا، تو گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کا تذکرہ بعد میں کر کے قرآن کا پہلا تذکرہ کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو تمہاری زندگی میں پہلے قرآن ہونا چاہیے، اور اگر قرآن کے بغیر تم انسان بننا چاہو تو ہم تو بھی انسان ہی نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ جو ہے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا، جو قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کو سنتے نہیں ہیں، وہ جو ہے جانور ہیں، بل ہم اضل اولئک کالانعام، وہ سارے کے سارے جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بے گزر بدتر ہے، جو قرآن کو سمجھتے نہیں اور اس کے معنی و مفہوم سے استفادہ نہیں کرتے۔ یہ قرآن بیان کرتا ہے، کہا علم القرآن، یہ کسی پادری اور کسی عیسائی نے نہیں سکھایا، بلکہ اس کو ہم نے سکھایا، رحمان نے سکھایا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد سورۃ الواقعہ میں اپنی توحید کی چند نشانیاں بیان فرمائی۔ افرأیتم ما تمنون، جب تم اپنی بیوی سے ملاقات کرتے ہو اور کام سے فارغ ہو جاتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس سے بچہ ہم پیدا کرتے ہیں یا تم پیدا کرتے ہو، ذرا اپنے وجود پر نظر ڈالو، ذرا اپنے اوپر نظر ڈالو، یہ جو 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 آنکھیں دی ہیں، ایک زبان دی ہے، خوبصورت خوبصورت دانت دیے،
ہے یہ جو پیارا سا چہرہ ہم نے تمہیں دیا, یہ جو ہم نے تمہیں بال عطا کیے, یہ جو تمہارا جسم ہم نے بنایا, یہ دو پیر ہم نے تمہیں دیے ہیں, یہ ساری چیزوں پر نظر دوڑاؤ اور دیکھو کہ یہ ساری چیزیں ہم پیدا کرتے ہیں یا تم خود ہی بنا دیتے ہو. جی ایک چیز ہے, آدمی ایک ملحد کھڑا ہوا کہتا ہے تمہارے قرآن میں تو ہے کہ آدمی آدمی کو نہیں بنا سکتا. دیکھو سائنٹسٹ نے روبوٹ بنا دیا اور وہ آدمی سے زیادہ ذہین و پتیل, یہ کہہ رہا ہے دیکھو آدمی سے زیادہ ذہین و پتیل ہے روبوٹ, اور اس روبوٹ کے ذریعے جو بھی پوچھو جواب دے رہا ہے, کچھ بھی پوچھو جواب دے رہا ہے, جو سوال روبوٹ سے کیا جا رہا ہے وہ جواب دے رہا ہے, وہی چیز انسان سے کیا جا رہا ہے انسان نہیں دے پا رہا ہے. اس کو جواب یہ دیا گیا کہ اے ملحد, اے کافر شخص, تو یہ کہتا ہے کہ انسان نے انسان کو بنا لیا, وہ انسان نہیں, وہ روبوٹ ہے, وہ ایک مشین ہے. جی وہ مشین ہے, اور مشین اتنا ہی بول پائے گا جتنا اس کے اندر انسان نے کیپیسٹی رکھی ہے, جتنا اس کے اندر انسان نے علم بھر دیا ہے اتنا ہی وہ بول پائے گا. لیکن انسان کا معاملہ یہ نہیں, انسان علم کے راستے میں کتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا, بڑھتا چلا جائے, وہ کبھی علم کے راستے کو طے نہیں کرتا. اس کے لیے علم کا راستہ جو اور بھی ہموار کر دیا جاتا ہے, وہ بڑھتا چلا جاتا ہے, علم کبھی منزل آتا ہی نہیں. تو علم کا معاملہ یہ ہے, اور وہ جو ہے نا وہ انفارمیشن ہے, علم اور انفارمیشن میں فرق ہے. جی نالج اور انفارمیشن میں فرق ہے. وہ جو روبوٹ کے اندر ہے وہ انفارمیشن ہے, علم نہیں ہے. کہا کہ ہم نے انسانوں کو علم دیا ہے, اور تم جو روبوٹ بناتے ہو وہ علم نہیں بلکہ وہ انفارمیشن ہے. بیان فرمایا انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ ہم پیدا کرتے ہیں یا تم پیدا کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے پہلی نشانی بیان فرمائی. دوسری نشانی یہ بیان فرمائی اگر کوئی کسان ہے تو ذرا ہمارے اوپر دیکھے اور ہماری قدرت پر نظر ڈالے. افرأیتم ما تحرثون, یہ جو بیج تم بوتے ہو, اللہ تعالیٰ نے کسانوں سے خطاب کیا. ہم نے بتایا کہ قرآن ایسی کتاب ہے کوئی بھی بندہ پڑھے سمجھ جائے گا. افرأیتم ما تحرثون, یہ کتاب اگر کوئی کسان پڑھے گا, کسان دیکھے گا کہ یہ کلام موجود ہے, یہ آیت کریمہ موجود ہے, یہ جو تم بیج ڈالتے ہو اس بیج سے انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, پودا تم نکالتے ہو, غلہ اناج تم نکالتے ہو یا ہم اس سے نکالتے ہیں. کسان سے کہا گیا. دوسری نشانی, تیسری نشانی بیان فرمائی افرأیتم الماء الذی تشربون, جو پانی تم پیتے ہو, پانی کے بغیر تو تم زندہ نہیں رہ سکتے, جو پانی تم پیتے ہو انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, اس کو آسمانوں سے ہم نازل کرتے ہیں یا تم اس کو نازل کرتے ہو. پانی کو تم ہی پیدا کر لیتے ہو یا ہم پانی کو پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تیسری نشانی بیان کی. اور چوتھی نشانی بیان فرمائی افرأیتم تم النار التي تورون, یہ جو تم آگ جلاتے ہو, لکڑیوں سے تم آگ جلاتے ہو, انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون, یہ پیڑ پودے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں, یہ درخت یہ لکڑیاں ہم پیدا کرتے ہیں یا تم پیدا کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے چار جو ہے اپنی نشانیوں کو بیان فرمایا اور توحید کو واضح کر دیا کہ میرے بندو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم بناتے ہیں اور ہم پیدا کرتے ہیں. اس کے بعد جو بیان فرمایا انہو لقرآن کریم, بے شک یہ قرآن کریم ہے, فی کتاب مکنون, جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے, لا یمسہ الا المطہرون, اور اس کو پاک لوگوں کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا. اب جب مطہرون کا لفظ آیا تو پھر کیڑا کاٹنے لگا. یہ کیا بھائی, وہابی کہتا ہے بغیر وضو کے قرآن پڑھنا جائز ہے, قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں, قرآن کی جو ہے بے حرمتی کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوا کہ قرآن کو بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں پڑھا جا سکتا. جواب اس کا یہ کہ قرآن کو وضو کر کے پڑھنا بہتر ہے. یہ حدث, چونکہ حدث اصغر ہے, چھوٹی ناپاکی ہے, تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ بندہ قرآن کو چھوئے, پکڑے اور پڑھے. تو قرآن کو پڑھنے سے پہلے, چھونے سے پہلے جو ہے وہ وضو بنا لے, بہتر یہ ہے. اور اگر اس کو بڑی سستی ہو رہی ہے تو بغیر وضو کے بھی وہ قرآن پڑھ سکتا ہے, بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتا ہے, اس کو چھو سکتا ہے. مطہرون سے مراد کون ہے؟
بعض مفسرین نے کہا کہ مطہرون سے مراد فرشتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں قرآن کریم کو محفوظ کر دیا، اور لوح محفوظ میں جو ہے صرف فرشتے جاتے ہیں، تو وہاں پر کوئی انسان تو جا نہیں سکتا، تو مطہرون وہ فرشتے بڑے پاک جو ہے مخلوق ہے، تو وہ فرشتے ہی اس کو چھوتے ہیں۔ ایک تفسیر یہ کی، اور دوسری تفسیر یہ کی کہ قرآن کی ہدایت تک وہی پہنچ سکتا ہے جس کا دماغ گندگی سے پاک ہو، تو قرآن کو وہی چھو سکتا ہے، چھونے سے مراد وہی اس کو اپنے سینے سے لگا سکتا ہے، اور اس سے ہدایت وہی حاصل کر سکتا ہے جس کا دماغ گندگی سے پاک ہو۔ دوسری تفسیر یہ کی، اور تیسری تفسیر جو کی وہ یہ ہے کہ اگر آدمی جنبی ہو، محتلم ہو، اگر اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے، اس کے بعد میں قرآن پڑھنا چاہے تو چاہیے، بغیر غسل کے جنبی آدمی بغیر غسل کے قرآن کو نہ چھوئے۔ اور دوسرا مسئلہ جو بڑا اختلافی مسئلہ ہے، جس میں بہت زیادہ زور و شور کے ساتھ اختلاف کیا جاتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ جب ایام مخصوصہ میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور تو اس وقت جو ہے وہ قرآن کو پڑھ سکتی ہیں نہیں پڑھ سکتی ہیں، تو اس میں جو ہے پڑھنے کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں لیکن چھوئے نہ۔ جیسے یہ مصحف ہے، یہ کتاب یہاں رکھا ہے، کوئی عورت اگر ایام مخصوصہ میں ہے تو اس کتاب کو وہ چھو نہیں سکتی، چھونے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اگر اس کو جو صورتیں یاد ہیں، سورۃ الفاتحہ یاد ہے، سورۃ الناس یاد ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں، اس کو من کر رہا ہے قرآن پڑھنے کا تو وہ یہ تلاوت کر سکتی ہے، لیکن چھونا نہیں ہے کتاب کو۔ ہاں جب وہ پاک ہو جائے تو نہا دھو کے وہ چھو سکتی ہے کتاب کو۔ اور حدث اکبر مردوں کو جب لاحق ہو جائے تو وہ بھی جو ہے نہا دھو کر غسل سے فارغ ہونے کے بعد قرآن کو پڑھ سکتے ہیں۔ حدث اکبر جیسے وضو ٹوٹ گیا، وضو بنایا وضو ٹوٹ گیا، تو وضو ٹوٹنے کے بعد اب وہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہ وضو کر لے، کہ قرآن کے آداب میں سے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ایک اور چیز دیکھیں، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب انسان کی جان جو ہے وہ اس کے حلقوم تک آ جاتی ہے، انسان کی جان اس کے حلق تک آ جاتی ہے، اور انسان کی جان اس کے ہنسلی تک آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَإِن تُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، آدمی دیکھتا ہے کہ اس کے آس پاس میں لوگ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کبھی مولوی کو بلاتے ہیں، چلو بھائی یاسین پڑھو، چلو یہ کرو وہ کرو، دم کر دو، رقیہ کر دو، اس کے اوپر جھاڑ پھونک کر دو، طرح طرح کے کام کاج کروانے کے لیے کوئی مولوی کے پاس جا رہا ہے، کوئی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، کوئی طبیب کے پاس جا رہا ہے، کوئی کسی اور کے پاس جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، تم دیکھتے ہو جب تمہاری جان ہنسلی میں آ جاتی ہے، یعنی غرغرے کی حالت میں تم مبتلا ہو جاتے ہو، تو لوگوں کو لگتا ہے تم بیمار ہو، تمہاری طبیعت خراب ہو گئی، لیکن تم تو سمجھتے ہو کہ تم مرنے والے ہو۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ تم مرنے والے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ المطففین میں غالباً یہ بیان فرمایا کہ ہم پھر اس کے دونوں پنڈلیوں کو ملا دیتے ہیں، جب مرتا ہے تو کسی دونوں پیر مل جاتے ہیں، اللہ کے دونوں پیروں کو ہم ملا دیتے ہیں اور پھر اس کی جان نکال لیتے ہیں۔ آدمی سمجھ جاتا ہے کہ ابھی میرے چل چلاؤ کا زمانہ آ گیا، میرے جانے کے ایام آ گئے، میرے جانے کا ٹائم وقت آ گیا، میں جا رہا ہوں، میں مر رہا ہوں، لیکن وہ بولتا نہیں کہ میں مر رہا ہوں، بولتا نہیں ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے یہ لوگ بیمار ہے، یہ ہے وہ ہے، ہاں کسی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ مر رہا ہے، یہ جانے والا ہے۔ اکثر لوگوں کو لگتا ہے نہیں مرنے والا نہیں، طبیعت خراب ہو گئی ہے، تھوڑا کچھ ہو رہا ہوگا اندر اندر، ہمیں نہیں معلوم، ڈاکٹر کو بلا، مولوی کو بلا، اس کو بلا، اس کو بلا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کو تو ہم بتا دیتے ہیں کہ تم مرنے والے ہو۔ جب آدمی مرتا ہے مرنے سے پہلے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ تم مر رہے ہو، اسی لیے مسلمانوں مرنے کی تیاری کرنی چاہیے، جنت کی تیاری کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب مریں گے اللہ کی قسم جب مریں گے کیا کیفیت ہوگی، کبھی سوچتے نہیں ہیں، تصور نہیں کرتے، ارے جب مریں گے اللہ تعالیٰ دماغ میں بات ڈال دے گا کہ تم مر رہے ہو، کیسا برا لگے گا۔ اللہ ساری زندگی تو نے تیری نافرمانی میں گزاری، اللہ اکبر۔ مرتے وقت پھر عذابات دکھائی دیں گے قبر کے، اور پھر وہ منکر نکیر کے سوالات ذہن میں دوڑیں گے، اللہ کیا جواب دوں کیا جواب دوں، پریشان ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہی ایک مومن متقی پرہیزگار آدمی رہے گا، اس کو ڈر اور خوف نہیں ہوتا، موت سے وہ گھبراتا نہیں ہے کبھی بھی، اس لیے کہ اس کو اللہ سے ملاقات کا انتظار ہے دنیا میں پھر آخرت۔
اس لیے مسلمانوں موت کی تیاری کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اے میرے بندے جب تم مرتا ہے اور ہنسی پہ تیری جان آ جاتی ہے، تیرے سامنے تیرے گھر والے کھڑے رہتے ہیں، تیرے ماں باپ کھڑے ہیں، تیری بیوی بچے کھڑے ہیں، تیرے بھائی بہن کھڑے ہیں، تیرے عزیز و اقربا کھڑے ہیں، سارے لوگ تجھے دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اے میرے بندے میں ان لوگوں سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں، لیکن تو دیکھتا نہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے میں ان لوگوں سے زیادہ قریب ہوں، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تجھے دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اور پھر دھمکی دی فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تیرے اندر طاقت ہے، تیرے اندر کوئی قوت ہے، تیرے اندر اگر کوئی پاور ہے، تو وہ جو روح نکالنے والا فرشتہ آیا ہے، روح نکال لیا ہے، اب تو اس روح کو اپنے باڈی میں ڈال کے دکھا، تیرے اندر اگر کوئی طاقت ہے۔ دھمکی دی گئی ہے کہ تو کچھ نہیں کر سکتا، تو بے بس ہے۔ تو جو بے بسی کی زندگی ہم نے تجھے دی ہے، اس میں ہمارا شکر بجا لا، ہماری نعمتوں کو یاد کر اور ہماری عبادت کر لے، اس لیے کہ جب جان ہنسلی میں آ جائے گی، ساری بھیکڑی نکل جائے گی، سارا غرور و تکبر نکل جائے گا۔ دعا کریں مسلمانوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ایمان اور عمل صالح کی زندگی عطا فرمائے، جب موت آئے تو ایمان بالخاتمہ پر موت آئے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔